السلام علیکم بچوں، آج ہم سنیں گے ایک ایسی کہانی جو صرف ایک کرکٹ کٹ کی ضد سے شروع ہوتی ہے لیکن ختم ہوتی ہے ماں باپ کی محنت اور عزت کو سمجھنے پر۔ یہ ہے ہمدان کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ ہمدان چھوٹی سی گلی کے ایک پرانے سے گھر میں رہتا تھا۔ عمر تھی اس کی 14 سال، معصوم چہرہ، چمکتی آنکھیں، لیکن دل میں ایک بڑی خواہش۔ گلی کے بچوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر ہمدان کا بھی دل چاہتا کہ وہ ایک نئی چمکتی ہوئی کرکٹ کٹ کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے۔ ٹی وی پر میچ دیکھتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتا کہ کاش اس کے پاس بھی ایسا چمکتا ہوا نیا بیٹ ہو۔ اس کے ابا ایک سائیکل ریپیئر شاپ پہ کام کرتے تھے۔ دن بھر تیل میں بھیگے ہاتھوں سے پرانی سائیکلیں ٹھیک کرتے، کبھی پیڈل بدلتے، کبھی چین سدھارتے۔ ان کی کمر جھکتی جا رہی تھی لیکن حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ گھر کا چھوٹا سا چولہا بس انہی کی محنت کی روزی سے چلتا تھا۔ ہمدان نے جب کرکٹ کٹ کی ضد کی تو ابا چپ ہو گئے۔ اماں نے صرف ایک درد بھری مسکراہٹ دی۔ وہ جانتے تھے یہ خواہش پوری کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ کرکٹ کٹ نہ لے کے دینے کی وجہ سے ہمدان نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اماں ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کی یہ خواہش پوری کر سکیں۔ اماں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں۔ ابا نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے تھے۔ جب انہوں نے گنے تو وہ کرکٹ کٹ لے کے دینے کے لیے ناکافی تھے۔ سر میں تیل لگاتے ہوئے امی نے بڑے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پورا دن پرانے بیٹ سے کرکٹ کھیلتا، یہاں تک کہ اسکول جانا بھی بند کر دیا تھا۔ گھر پر بھی پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے پورا گھر اداس ہو گیا تھا۔ ایک دن اس کے ابا چپ چاپ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی ورک شاپ پہ لے گئے۔ ابا نے جیسے ہی دکان کا تالا کھولا، ہمدان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پہلی بار ابا کے ساتھ ورک شاپ آیا تھا۔ اپنے ابا کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ابا اتنی گرمی میں اتنی چھوٹی سی دکان میں کام کرتے ہیں۔ کام کرتے کرتے ابا کے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی ورک شاپ پہ آنے والے لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کر رہے تھے۔ ورک شاپ پہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے اس کے ابا سے بہت بدتمیزی سے بات کی۔ یہ دیکھ کر ہمدان کو بہت رونا آیا کہ اس کے ابا اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمدان کو پہلی بار اپنے ابا پہ بہت ترس آیا اور بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ گھر واپس آتے ہوئے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب آئندہ انہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا اور کبھی ضد نہیں کرے گا۔ گھر آتے ہی امی کی سینے سے لپٹ کر خوب زور زور سے رویا اور بے تحاشا معافی مانگی۔ اس نے اماں سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ان دونوں کو بالکل پریشان نہیں کرے گا اور کسی بھی قسم کی فضول ضد کبھی نہیں کرے گا۔ رات کو ابا کے پاؤں دبانے کے بعد امی کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیے۔ اپنا کرکٹ گلو سنبھال کر رکھا اور ابا سے یہ وعدہ کیا کہ اب وہ روز اسکول جائے گا اور اچھا بچہ بن کر اچھے سے پڑھائی کرے گا، کیونکہ وہ اب یہ بات سمجھ چکا تھا کہ محنت میں ہی برکت ہے۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد اب وہ روز اپنے ابا کے ساتھ ان کی ورک شاپ پہ جاتا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ محنت کرے گا اور محنت سے ہی اپنا نام بنائے گا۔ اب وہ نہ صرف اسکول جاتا بلکہ اپنے ابا کے ورک شاپ بھی جاتا اور شام میں پڑوسیوں کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا، اور جب فارغ وقت ملتا تو محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لیا کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام خوب روشن کرے گا۔ اچھے سے پڑھائی کرنے کے بعد اسکول کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا ہمدان۔ یہ دیکھ کر اماں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ ابا بھی بہت خوش ہوئے اور دادی بھی بہت خوش تھی کہ اب بچہ اپنی ذمہ داری سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن اپنی پرانی ڈائری میں بیٹ اور بال کی تصویر بنی دیکھ کر تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ابا شام کو اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی بال لے کر آ گئے۔ اگلے دن اسکول میں اسپیچ ڈے تھا۔ اس نے اسپیچ مائی ہیرو مائی فادر پہ لکھی، جو سب کو بہت پسند آئی، اور اس کے ٹیچر نے انعام کے طور پر اس کو ایک بائی سائیکل گفٹ دی۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔
ہمدان بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے نیک اور صابر والدین دیے تھے، اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے والدین کا سر شرم سے کبھی جھکنے نہیں دے گا اور زندگی کے ہر موڑ پر محنت کر کے کامیاب انسان بنے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ محنت میں ہی برکت ہے۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بس اسے دل لگا کر کرنا چاہیے اور اس کا انعام بہت ہی اچھا ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ ایسی ہی اور اردو کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔